بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے ایمان والو، تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ. اے ایمان والو، تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ. یہاں پر ایمان والوں سے مراد وہ مومنین ہیں جو کہ مجملاً ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے اور مومنین میں شامل ہو گئے. چونکہ اس زمانے میں بھی صورتحال یہ تھی کہ قبیلے کا ایک آدمی مسلمان ہوتا اور کوئی مؤثر آدمی ہوتا، قبیلے کا سردار ہوتا، تو اسلام کی شہرت کو سن کر کچھ باتوں کو جان کر مسلمان ہو جاتے تھے. پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. تو اس زمانے میں تو وہ سارے کے سارے لوگ اس سے مخاطب ہیں. اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ جو کہ ایمان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں، کن کن باتوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. بس مسلمان ہیں، اتنا ہی ہے، نام کے مسلمان ہیں. تو ان لوگوں سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی کہ جو کہ مجملاً ایمان لے آئے ہیں، تفصیلات ان کو معلوم نہیں ہے کن باتوں پر ایمان لانا ہے، ضروری ہے. ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھو یعنی اس کا معبود ہونے کا، اور اس کے رسول کے ساتھ. رسول کے ساتھ اعتقاد رکھنے کا مطلب اس رسول کی رسالت پر اعتقاد رکھو، اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی. کتاب کے ساتھ اعتقاد رکھو یعنی اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھو. رسول پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی اس پر بھی اعتقاد رکھو، اور ان کتابوں کے ساتھ جو کہ پہلے نازل ہو چکی ہیں، تورات، انجیل، زبور، جو کتابیں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پچھلے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دی ہیں، اس کے ساتھ اعتقاد رکھو. اس کے ساتھ اعتقاد کس طرح رکھا جائے گا کہ وہ جو بھی اللہ رب العزت نے احکام اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو دیے تھے کتابوں کے اندر، وہ سارے کے سارے برحق تھے. تو ان تمام کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھنا. تو ہم مسلمان تو وہ ہیں کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی، ان کے برحق ہونے پر بھی، اور جتنے بھی انبیاء سابقین پیچھے گزر چکے ہیں ان تمام انبیاء علیہ السلام کے سچے ہونے پر اعتقاد رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی یعنی قرآن شریف، اور قرآن شریف سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان تمام پر اعتقاد رکھتے ہیں. اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے من جانب اللہ برحق چیزیں اور برحق احکام تھے اس میں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارا عمل صرف آخری کتاب یعنی قرآن کریم کے مطابق ہوگا، کیونکہ قرآن کریم ہی میں ہی اور شریعت کے اندر ہی، قرآن حدیث میں ہی یہ بات آئی ہے کہ جتنی بھی پچھلی شریعتیں ہیں وہ سارے کی ساری منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب چلے گا صرف احکام، حکم چلے گا، اور عمل جو ہوگا وہ صرف اور صرف شریعت محمدیہ پر عمل ہوگا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا. ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے ضروریات دین. ایمان کیے، ایمان لانا جن 7 چیزوں پر ضروری ہے وہ یہی چیزیں ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ
من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 137 ہے. بلا شبہ جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو منزل مقصود یعنی جنت کا راستہ دکھلائیں گے. یہ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ محدثین کے مطابق، ایک قول کے مطابق یہ منافقین ہیں، جو کہ آئے دن جب کبھی مسلمانوں کی شان و شوکت کا ظہور ہوتا، فتح و نصرت کا ماحول ہوتا تو وہ مسلمان ہو جاتے، پھر جا کر کافروں کے ساتھ مل کر کفر کر جاتے، تنہائی میں جا کر کہتے کہ ہم تو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو ایک قول کے مطابق یہ ہے، اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد یہودی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد گوشالہ پرستی کی، یعنی کہ بچھڑے کی پوجا کر لی، تو اس سلسلے میں وہ سب کے سب کافر ہو گئے، کفر کر لیا انہوں نے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر ایمان لے آئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر ان کا انکار کر کے کفر میں اور آگے بڑھ گئے. اسی کو کہا گیا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بہت آگے بڑھ گئے. تو یہ بعض قول کے مطابق یہودی لوگ ہیں. بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے اس بات کی کہ ان کے واسطے بڑی دردناک سزا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سزا کی خوشخبری نہیں دی جاتی، لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے اور فصاحت ہے. دراصل ان کو یہ بتانا ہے کہ ہر شخص کو شوق ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ ہم کوئی خوشخبری سنیں، اچھی خبر سنیں. تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ منافقین اس بات کی حالت یہ ہے کہ وہ کوئی اچھی خبر نہیں سنیں گے، بس جو بھی خبر سنیں گے وہ سزا ہی کی خبر ہوگی. ان کے لیے صرف اور صرف سزا ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے. اگر خوشخبری قرار دینا ہے تو اسی سزا کو قرار دے دو. بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے اس بات کی کہ ان کے واسطے بڑی دردناک سزا ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں. منافقین کی تو یہ حالت ہی ہوتی تھی، کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. جگہ جگہ ان کے بارے میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے ہوئے مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور اپنے گرو گھنٹال اور شیاطین سے مراد جو بڑے بڑے کفار ہوتے تھے ان کے پاس جب جاتے تو اِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ رب العزت ان کے ڈھیل دے کر ان کو مذاق میں اور اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کی حالت ہے کہ کافروں کو دوست بناتے مسلمانوں کو چھوڑ کر. کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں؟ سو اعزاز تو سارا کا سارا خدا تعالیٰ کے قبضے میں، یعنی ساری کی ساری عزتیں اللہ رب العزت کے پاس ہے، ساری کی ساری عزتیں. چونکہ عام طور پر جو کمزور ایمان والے ہیں اس زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کافروں کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کا دل یہ چاہتا ہے اور ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں تو ہماری بھی شان و شوکت اور ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. یہی جو ہے کفار و مشرک، یہی منافقین کی حالت تھی. کیونکہ اس زمانے میں جو کافروں کو شان و شوکت حاصل تھی
انہی شان و شوکت کو دیکھ کر وہ ان کے ساتھ ہو لیتے تھے اندرونی طور پر، تاکہ ہمیں بھی کچھ عزت میسر ہو جائے۔ اس زمانے میں بھی ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہ دوسروں کے شان و شوکت والے کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں اس بنیاد پر اور اس مقصد سے کہ ہماری بھی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان تمام لوگوں کی غلط فہمی کو اللہ رب العزت نے دور کیا۔ ان العزت للہ جمیعا، کی ساری عزتیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو جب ساری کی ساری عزتیں اللہ کی قدرت میں ہیں، تو بندوں میں سے جس کے پاس جو بھی شان و شوکت اور عزت ہے وہ اللہ رب العزت کا ہی دیا ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی عزت ہے، جس کے پاس جو ہے۔ اب جب ساری شان و شوکت اللہ ہی کی قبضے قدرت میں ہے اور جس کے پاس جو ہے وہ سب اللہ رب العزت کی دی ہوئی عزت ہے، ایسی صورت میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل جانا اس مقصد سے کہ وہ ہم کو عزت عطا کر دیں، یہ تو بہت بے عقلی کی بات ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ابھی غزہ میں ہوا، اس میں کھل کر سامنے آیا ہمارے مسلم ممالک کے جو حکمراں ہیں ان لوگوں کا رویہ۔ اور ویسے بھی تو بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے مسلم حکمراں بھی خاص طور پر پوری دنیا کے جو کہ کچھ کر سکتے ہیں، اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے پلاننگ کر کے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اچھی زندگی عطا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب امریکہ اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقصد وہی ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر ہماری شان و شوکت بڑھی رہے، ہم اگر ان کے مخالف جائیں گے تو ہماری شان و شوکت میں کمی آ جائے گی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، یاد رکھیے کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور وعدہ بھی انہی کے لیے ہے، اور عزت ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وعدہ بھی ہے مومنین کے لیے۔ عبوری طور پر، عارضی طور پر، وقتی طور پر، ہنگامی طور پر کبھی کبھی کسی زمانے میں مسلمانوں کو ذلت ہوتی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال بد کی بنیاد پر کبھی کبھی ان سے عزت چھین لی جاتی ہے، ورنہ اصول یہی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون کی آیت ہے کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ شان و شوکت سب مومنین کے لیے، وعدہ ہے اللہ رب العزت کا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے سربلندی کا اور غلبے کا وعدہ ہے۔ پھر بھی اگر کبھی کسی زمانے میں غلبہ نہیں ہے، کسی زمانے میں کہیں کہ مسلمان کو شان و شوکت نہیں، تو وہ عارضی ہے۔ اگر مسلمان اپنے اعمال کو درست کر لیں، شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کریں، تو یقین جانی کہ اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ تو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اور سورہ منافقون میں ہے کہ وہ مومنین کے لیے بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور وعدہ بھی گویا کہ ہو گیا کہ مومنین کو ہی دیں گے اللہ رب العزت شان و شوکت۔ تو یہ عارضی طور پر کسی کو اگر عطا ہو جائے غیر مسلم کو، تو ایسی صورت میں اس سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ ہو لینا، یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ پچھلی آیت سے متعلق ایک بات ہے، ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مومنین سے عزت کا اور شان و شوکت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی فتح کی تکمیل کے لیے اور مصالحت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لائے، ملک شام تشریف لائے، تو اس وقت ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہاں کے سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے بہت ساری خصوصیات، امین هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے امین کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر
انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر روک دیا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں جو لوہے کے زرہوں کی کڑی گھس گئی ہے اس کو ہمیں نکالنے دیجیے، یہ عزت اور یہ شرف ہمیں دیجیے۔ تو چنانچہ انہوں نے نکالا اور اس کی وجہ سے ان کے دو دانت جو ہے جھڑ گئے تھے، تو وہ پوری زندگی رہا۔ تو بڑے شان والے صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سپہ سالار بھی تھے اسلامی لشکر میں۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے کپڑے پر پیبند لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے، اور ملک شام کے فاتح ہیں، ملک شام جو ہے ان کی فوج فتح کر رہی ہے۔ ملک شام اس وقت بھی بہت مہذب قوم رہا کرتے تھے، وہاں کھانے پینے کے لحاظ سے اور پہناوے کے لحاظ سے بڑے عیش و عشرت والے لوگ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ امیر المومنین، آپ ان لوگوں کے ساتھ مصالحت کرنے جا رہے ہیں، منچ شیئر کرنے جا رہے ہیں، آپ تھوڑا سا اچھا لباس ہم انتظام کر دیتے ہیں، ضبطاً فرما لیں، اچھا رہے گا، آپ کی عزت اور جو ہے شان و شوکت بڑھی رہے گی۔ تو انہوں نے برجستہ یہ جملہ کہا، انا کنا اذل قوم، ہم بہت ہی ذلیل قوم تھے، ذلیل لوگ تھے، ہمیں کوئی عزت نہیں تھی۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ فمہما نحن نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ، اگر جب ہم اس ذریعے سے عزت حاصل کریں گے جس ذریعے سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت نہیں کی ہے، عزت حاصل کرنے کے لیے ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ رب العزت ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو لباس میں انہوں نے گویا کہ ایک پیغام دیا کہ لباس سے شان و شوکت عزت نہیں ہے، ہمیں عزت، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور آج جو یہ مقام ہے کہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو رہا ہے اور مسجد اقصی ہمارے جو ہے فتح ہو رہی ہے، آزاد ہو رہی ہے، تو اس کی برکت یہ لباس نہیں ہے بلکہ اس کی برکت ہے، یہ برکت ہے اسلام کی۔ تو گویا کہ ایک جو ہے پیغام دیا انہوں نے، اور یہی بات صحیح ہے۔ اگلی آیت بھی جس کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھیج چکا ہے کہ جب احکام الہیہ کے ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہوا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں، کہ اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کر دیں گے۔ یہ ترجمہ آپ نے پڑھی۔ ایک آیت اور ہے جو 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ دراصل ابھی جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھیج چکا ہے کتاب کے اندر۔ تو اس میں حوالہ ہے دوسری آیت کا، اس میں کیا ہے، اس فرمان کا حوالہ ہے۔ تو وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، سورہ انعام کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں، عیب نکال رہے ہیں، تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ نساء، یہ مدنی ہے، مدینہ کی آیت، مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ مکی ہے، تو پہلے نازل ہوئی تھی جبھی تو مکی ہے، وہ جبھی اس کا حوالہ دیا گیا، تو اس کا حوالہ دیا گیا وہ مکی آیت ہے۔ اگرچہ قرآن کے اندر قرآن کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے بعد میں ہے وہ مکی آیت، اور یہ والی آیت پہلے ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کی ترتیب جو ہے وہ ترتیب نہیں ہے جس اعتبار سے نازل ہوئی، وہ ترتیب نہیں ہے بلکہ دوسری ترتیب، الگ ترتیب ہے اس کی۔ اسی لیے ایسا ممکن ہے اور ویسا بہت ہے کہ ایک آیت
जो कुरान शरीफ की पहले पारे में है वो जो है बाद में हो, और 30वें पारे में जो आयत है वो पहले हो, ऐसा बहुत है। तो बहरहाल खुलासा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें फरमाते हैं, और जो पिछली आयत का हवाला दिया है उसको भी हमने पढ़ के बता दिया। उन तमाम का हासिल यही है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी ऐसी मजलिस में हो जहाँ पर कि लोग इस्लाम पर एतराज़ात कर रहे हों, लोग जो है कुफ्र बक रहे हों, लोग इस्लाम के अंदर कीड़े निकाल रहे हों, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हों, तो ऐसी सूरत में ऐसी मजलिस के अंदर मत बैठो। फला तक़उद माहुम, उन लोगों के साथ मत बैठो। अगर ऐसा करते हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्हीं लोगों के साथ हो जाओगे। तो अगर इस्तिहज़ा किसी मजलिस में हदीस का या कुरान का या इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी मजलिस के अंदर अल्लाह और उसके रसूल पर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो ऐसी मजलिस में नहीं बैठना चाहिए। इसी से ये बात भी समझ में आई, ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसी मजलिस है जहाँ पर कि कुरान की तफसीर की जा रही हो, या कोई मसला बयान किया जा रहा है जो कि शरीयत में नहीं है, गलत मसला बयान किया जा रहा है, या कुरान की तफसीर अपने तौर पर बयान की जा रही है, कुरान की तफसीर वो जो सहाबा इकराम से मनक़ूल है वो नहीं बयान की जा रही है, तो ऐसी सूरत में ऐसी मजलिस में भी नहीं बैठना चाहिए। यहीं से ये बात समझ में आया कि आज जो यूट्यूब का ज़माना है, इस ज़माने में यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हर तरह से अपनी दुकानें चला रहे हैं। उसमें कुछ लोग गुमराह भी हैं, हम लोगों को पता भी रहता है कि ये गुमराह है, फिर भी हम उनकी बातें सुनते हैं। इस आयत से समझ में आता है कि उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, हमारे पड़ोस के मुल्क के बहुत सारे लोग हैं, गामदी वगैरह है, जो अपनी तफसीर अपनी राय से करते हैं, और गौहर शाही है, बहुत मतलब वाहियात लोग किस्म के लोग हैं जो अपने व्यूवर बढ़ाने के लिए और अपने कारोबार के लिए लगे रहते हैं इस सब में। तो हमें चाहिए कि हम अगर यूट्यूब से कुछ सुन रहे हैं, कोई तफसीर सुन रहे हैं, या कोई मसले की बातें सुन रहे हैं, दीन की बातें सुन रहे हैं, तो उसका पहले तस्दीक करा लें किसी आलिम से जो कि उनको बारे में जानते हों, उसके बाद ही उनकी बातें सुनें, या उनकी सुनी हुई बातों की तस्दीक कर लें अपने आलिम से, उसके बाद ही उस पर अमल शुरू करें। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, इस हालत में तुम भी उन जैसे हो जाओगे, क्योंकि कुफ्र पर राज़ी हो जाना, अगर किसी मजलिस के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा है और कोई मुसलमान भी उसके अंदर बैठा रहे और वो बिल्कुल खामोशी के साथ सुन रहा है, तो ऐसी सूरत में गोया कि वो भी उसमें शरीक है, वो भी उसमें शरीक है। कुफ्र पर रजामंदी भी कुफ्र है, ये तो रजामंदी का इजहार है ना, रजामंदी के इजहार। इब्ने जस्सास रहमतुल्लाह अलैह, अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी मजलिस में बैठे हो, वहाँ पर शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ बातें हो रही हैं, तो सबसे आला दर्जा ये है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप ताकत से रोक दें, और अगर ताकत नहीं है तो अगर ज़बान का इस्तेमाल कर सकते तो ज़बान का इस्तेमाल करें, और अगर ये भी नहीं है तो कम से कम दिल से नागवार समझें, और दिल से नागवार समझने का सबसे अदना और हल्का असर ये है कि आप उस मजलिस से उठकर चले जाएं। लेकिन ये सही नहीं है कि आप उस मजलिस में को इख्तियार किए रहें, ये सही नहीं है। इन्नकुम इदम मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन, बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकों को और काफिरों को सबको दोज़ख में जमा कर देंगे। अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाह क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिलकाफ़िरीन नसीब क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह व लन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीन अलल मुअमिनीन सबीला। वो ऐसे हैं, यानी ये मुनाफिकीन लोग कैसे हैं, वो ऐसे हैं मुनाफिकीन कि तुम पर उफ्ताद पढ़ने के मुंतज़िर रहते हैं, यानी हमेशा मुनाफिकीन जो कि मुसलमानों के अंदर से बदखा हुआ करते थे, खैर खा नहीं बल्कि बदखा हुआ करते थे, और बज़ाहिर इस्लाम का और मुसलमानों का लिबास ओढ़े रहते थे। तो ऐसे ये लोग वो हैं जो कि हमेशा इंतज़ार में रहते हैं कि इन पर कोई मुसीबत आ पड़े, इनके लोग शहीद हो जाए, इनके अंदर बीमारी फैल जाए, इनको कुछ न कुछ होता रहे, ये इंतज़ार में रहते थे। कौन? मुनाफिकीन। आगे फरमाते हैं
پھر اگر تمہاری فتح من جانب اللہ ہو گئی، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے فتح دے دی، تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی مسلمان ہم بھی ہیں، لہٰذا ہم کو بھی جو کچھ تم کو ملا ہے ہم کو بھی اس میں حصہ دو، مال غنیمت میں حصہ دو۔ بتاتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہو، لیکن اگر کافروں کو حاصل ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا، یعنی کہ ان کو فتح کا حاصل ہو گئی تھوڑی بہت، تو وہ باتیں بناتے ہیں کہاں؟ کافروں کے پاس جا کر باتیں بناتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، یعنی اگرچہ ہم مسلمان تھے، ہیں مسلمان ظاہراً، اور ہم جب لڑائی کر رہے تھے تو ایک صورتحال وہ بھی تھی کہ ہم تم پر غالب آ رہے تھے، لیکن اس وقت ہم نے ایسی چال چلی کہ تم غالب آ گئے۔ یعنی خلاصہ یہی ہے کہ اگر تم کو فتح و نصرت حاصل ہوئی، کافروں جا کہتے تھے تم کو فتح و نصرت حاصل ہوئی تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، یہ کہتے تھے۔ تو یہ باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا، سو اللہ تعالیٰ تمہارا اور ان کا قیامت میں عملی فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ مسلمان جو پکے مسلمان ہیں ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جو اس طریقے سے ہے منافقین جو مسلمانوں کا لباس اوڑھے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو عملی طور پر فیصلہ ہو جائے گا کل قیامت کے روز۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اس فیصلے میں ہرگز اللہ رب العزت کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر تو کافر لوگ بعض موقع پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، وہاں مسلمان ہی سربلند رہیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ بلا شبہ منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف آدمیوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت تھوڑی، معلق ہوئے ہیں، لٹک رہے ہیں لوگ دونوں کے درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ یہ مسلمانوں کو نصیحت ہے، اے ایمان والو تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ آج تو پوری دنیا بنا چکی ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے جو کچھ کر سکتے تھے ملت کے لیے، اسلام کے لیے، وہ سب کے سب ان کی گودی میں، دوسروں کی گودی میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اے ایمان والو تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم یوں ہی چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت صریح قائم کر لو؟ یعنی ایسا کرو گے تو پھر اللہ رب العزت غلبہ عطا نہیں کریں گے۔ بلا شبہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جائیں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پاوے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی منافقین میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہوں گے، چونکہ اندرونی معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا کون منافق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ حضرت حذیفہ کے بارے میں دیکھو کہ وہ جنازے میں شریک ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ شریک ہو رہے ہیں تو پکا ہے کہ وہ پکے مسلمان ہیں، اور اگر وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں تو وہ منافق ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے ان کو بتا رکھا تھا۔ تو یہ بات تو اللہ اور اس کے رسول کو، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، بس انہی کو پتہ ہے کون منافق تھا۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے بعد میں توبہ کی، مسلمانوں کے اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اسلام کے دلائل کو سن کر۔
لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر وثوق رکھیں، اعتماد رکھیں اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا کریں، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ ما جعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ دیکھ کتنی شاندار بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے منافقو، اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن تھوڑی ہیں۔ منافقوں، مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تو تم پر بے حد رحم ہے، مہربان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن تم اپنے کرتوت سے ایسی سزا کے مستحق ہو رہے ہو۔ اے منافقوں، اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم سپاس گزاری کرو، اگر تم اس کی شکر گزاری کرو، اللہ کو اللہ مانو، اس کے احکام پر چلو اور اخلاص کے ساتھ جو ہے مسلمان بنے رہو۔ اگر تم ان کی سپاس گزاری کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والے، خوب جاننے والے ہیں کہ کون سچے دل سے مسلمان ہونے والا ہے اور کون سچے دل سے مسلمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پکے سچے مومنین میں شامل فرمائے، تا حیات ہم لوگوں کو ایمان پر اور اسلام پر قائم و دائم رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر نصیب فرمائے۔ یہ سورہ نساء چل رہی ہے لیکن 5واں پارہ مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔